اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ جامعہ فاروقیہ لاہور کی طرف سے مجھ جیسے نالائق کو دعوت دی گئی ہے۔ حضرت مولانا اصغر علی صاحب وہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ یہاں اور بھی اسٹیج پہ بڑے حضرات بیٹھے ہیں جو مجھ سے عمر میں علم میں ہر لحاظ سے زیادہ ہیں، لیکن یہ قیامت کی علامت ہے ان تلد الامۃ ربتہا۔ چھوٹے لوگ کسی مجبوری میں اوپر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ چار چار شادیوں پہ باتیں کر لیتے ہیں، اس لیے شادیوں کی برکت ہے۔ گھر کے باہر عزت ہوتی ہے، گھر میں عزت ہوتا رہتا ہے آدمی۔ چار شادیوں والے کی گھر سے باہر بہت عزت ہوتی ہے، اسے دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی مزے کی زندگی ہے۔ یہ نہیں پتا کہ یہ گھر سے باہر ملی اس لیے کہ گھر کے اندر میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا دینی مدرسوں کے حوالے سے۔ حضرت نے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا اس کا خلاصہ حضرت مولانا اصغر علی صاحب نے پیش کر دیا۔ آج دنیا کی ڈگریوں کی بہت ویلیو ہے، دینی مدرسے کی ڈگری کی ویلیو نہیں۔ ہم دنیاوی علوم کی اہمیت کے منکر نہیں ہیں، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ ڈاکٹر بننے کی اپنی اہمیت ہے، ڈاکٹر نہ ہو تو ہم کس سے علاج کرائیں، حکیم نہ ہو تو ہم کس سے علاج کرائیں۔ سیاستدانوں کی اپنی اہمیت ہے، اگر وہ نہ ہو تو جھوٹ کون بولے تھے۔ بہرحال ان کے بھی کچھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح سے کچھ اچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ ہر شعبے کی اپنی اہمیت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ ہم تو دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، یار یہ دنیاوی شعبوں میں بھی آگے بڑھو۔ یہ لاہور ہی کا واقعہ اکثر میں سناتا ہوں۔ یہاں سے لاہور سے کسی صاحب کا میرے پاس فون آیا، کہنے لگے ہائی کورٹ کے جج نے ایک عجیب و غریب حکم دیا ہے، شریعت کے خلاف ہے، آپ جج کے خلاف بیان کرو۔ میں نے کہا میں جج کے خلاف بیان کروں گا میں اندر ہو جاؤں گا، تو میرا آخری بیان ہی ہوگا۔ کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 4 یا 5 بیٹے تھے، بیٹیاں اس کے علاوہ۔ میں نے کہا آپ نیت کرو چاروں کو سپریم کورٹ کا جج بناؤ، تو ایک نہ ایک ہائی کورٹ کا تو بن ہی جائے گا۔ اور ان کی بچپن سے اچھی تربیت کرو تاکہ جب وہ جج بنے تو وہ اچھے فیصلے کریں۔ اگر آپ کو اعتراض ہے کہ ہائی کورٹ کا جج غلط فیصلہ کر رہا ہے تو آپ اپنے بچوں کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیں۔ تو دنیاوی علوم کی اہمیت کی نفی نہیں مقصد ہے، جو میرا بیان ابھی ہوگا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے علوم نہیں ہونے چاہیے۔ بہت سے علوم تو اللہ نے پیغمبروں کو دیے۔ یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے مصر میں کیا مانگا؟ مدرسہ نہیں مانگا انہوں نے بادشاہ سے، بلکہ کیا کہا؟ انی حفیظ علیم یجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں خزانے کی، علم بھی ہے، اکاؤنٹنگ کا علم ہے، اکنامکس کا علم ہے، کتنا اسٹور کرنا ہے، کتنا تقسیم کرنا ہے، یہ ساری نالج میرے پاس ہے۔ یہ دنیاوی علم تھا نا۔ تو دنیاوی علم کی اہمیت کی کمی مقصود ہرگز نہیں ہے، لیکن آج کسی حد تک دنیاوی علوم کی ویلیو ہمارے دلوں میں ہے، دینی علم کی اہمیت آہستہ آہستہ مارکیٹ سے تو اس کو مارکیٹ میں لانا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سمجھ رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی کوئی دنیاوی دینی علم کی کوئی حیثیت کم نہیں بھی، کتنے زندہ باد کے نعرے لگے ہیں نا، مفتی طارق حضور صاحب زندہ باد، تو ہم کے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کیا ہے، مولانا ہے تو اتنی عزت مل رہی ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا، یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، آگے جو بات کروں گا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولوی کی عزت نعرے لگانے کی حد تک، ہاتھ جوڑنے کی حد تک بہت ہے۔ فرماتے تھے کہیں رشتہ لینے کے لیے جاؤ، پوچھتے ہیں آپ کا بچہ کرتا کیا ہے،
آپ بتاؤ میرا بچہ MBBS ڈاکٹر ہے, ایک دم لڑکی کے باپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے, سر کے بال بھی کھڑے ہو جائیں گے, بڑا خاندانی رشتہ آ گیا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ بتاؤ جی ہمارا بچہ ابھی MBA سے فارغ ہوا ہے اور بس ابھی جاب ملنے والی ہے, غور سے بات سنیں گے آپ کی, بتائیں گے جی ہماری بیٹی بھی ماشاءاللہ بیچلر ہے, BA کر چکی ہے, بس اگلے ہی سال اس کا انشاءاللہ ماسٹر میں ایڈمیشن ہو جائے گا, ماسٹر کے لیے. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا بیٹا مولانا ہے, مولوی ہے, تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کھڑے ہو کر استقبال کرے یار بس اب تو کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. ایسا نہیں, وہ کہیں گے آپ دم کرانے کے لیے آئے ہیں, یہ رشتہ کسی مولانا ہے, آپ دم ٹھیک ہے, دعا ہوا کر لیں, بھوک لگا دیں آپ کو. بچی کی ہماری طبیعت خراب رہتی ہے اور آپ کو دیکھ کے اور خراب ہو گئی ہے, فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں آپ اس کے اوپر, رشتہ نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کچھ دل میں ہے, کچھ مولویت کا ایک عجیب سا امیج بنا ہوا ہے. دین کے علم کی وہ ویلیو ہے نہیں جو ہونی چاہیے. سمجھتے ہو؟ وہ ویلیو ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھو دنیا کے جتنے علوم ہیں نا, ان کا نفع ابھی فوراً نظر آ رہا ہے. فوراً آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, کہاں جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر دوا دے گا. ابھی مولانا شاہد صاحب جو ہیں, ان کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو رہی تھی, اللہ نے سب کی عزت کی حفاظت کی الحمدللہ. بھی ہماری بھی فلیجل کی گولی کھائی, ڈاکٹر نے ان کو بتایا تھا نا, ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. تو یہ فائدہ ڈاکٹر کا فوراً نظر آئے کہ نہیں آیا؟ حکیم صاحب کوئی پھکی دے دیتے ہیں, چورن کھلا دیتے ہیں, بندہ 2 منٹ میں ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتا ہے. سمجھ میں آتا ہے حکیم صاحب؟ آپ نے گھر خریدنا ہے, اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جاؤ گے, وہ آپ کو دلا دے گا, 20-30 پلاٹ دکھا دے گا, 20-30 گھر دکھا دے گا, فوراً فائدہ سمجھ میں آئے. حتیٰ کہ ٹماٹر خریدنا ہے, ریڑی والے کے پاس جاؤ گے, اس کا بھی فائدہ فوراً نظر آ رہا ہے کہ یار ٹماٹر بیچنے والے سے ٹماٹر مل جائے گا جو گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے. ہمیں کسان کے پاس نہیں جانا پڑا, مولانا سے مل کے آ رہا ہے. آپ ٹماٹر ملے گا مولوی کے پاس؟ بولو نہیں. پیٹ کا درد صحیح کرے گا وہ نہیں, بلکہ اور چندہ مانگ کے پیٹ میں درد شروع کر دے. کیا خیال ہے؟ نہیں حضرت تو نہیں مانگتے, مجھے پہلے حضرت کے بارے میں بتا دیا تھا کہ چندہ مانگتے ہی نہیں حضرت. تو لیکن عام طور پہ جو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ میں وہ بتاؤں گا. تو نہ پیٹ کا درد صحیح ہوتا ہے مولانا کے پاس جانے سے, نہ گنجے کے سر پہ بال آتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, کوئی دوا لکھ کے دے گا, کوئی تیل لکھ کے دے دے گا, مالش کرو گے 2-4 بال نکل آئیں, کچھ امید ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مولوی ہے کس کام کا, یہ نہ پیٹ کا درد صحیح کر سکتا ہے, نہ یہ کوئی ٹماٹر دے سکتا ہے ہمیں, نہ کوئی مہنگائی میں کمی کا ذریعہ بن سکتا ہے, کچھ بھی تو نہیں کر رہا ہے یہ معاشرے کے لیے. اس لیے مولوی کی اور جن اداروں میں دیکھو, جس جگہ جو پروڈکٹ بنتی ہے اس پروڈکٹ کی ویلیو آپ کے دل میں ہوگی تو اس فیکٹری کی ویلیو بھی دل میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھو میں اور آپ الحمدللہ چرس نہیں پیتے. جس فیکٹری میں چرس بنتی ہے, اللہ نہ کرے بلکہ اللہ کرے, سمجھ میں نہیں آ رہا, اللہ نہ کرے بولوں یا اللہ کرے بولوں, وہ دھماکے سے اڑ جائے. جس فیکٹری میں چرس بنتی ہے تو ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑے گا نہیں, کیونکہ ہم نہ پیتے ہیں نہ مشورہ دیتے ہیں کسی کو. لیکن چرسیوں کے جنازے اٹھ جائیں گے, کہیں گے یار ہماری تو ہیروئن چرس بند ہو گئی. ان کی نظر میں اس کی ویلیو ہے, لہذا جس فیکٹری میں چرس بنتی ہے وہ اس فیکٹری کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے. وہ چندہ دے کے فیکٹری چلوائیں گے, وہ ہڑتالیں کریں گے, وہ روڈ بلاک کریں گے. چرس کا پودا اگر دنیا سے ختم ہو جائے, میری اور آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن چرسیوں کا تو
حال خراب ہو جائے گا. تو جہاں جو فیکٹری سونار، اگر زمین سے سونا نکلنا بند ہو جائے، سونے کی فیکٹریاں بند ہو جائیں، تو سوناروں کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہیں گے یار ہمارا تو سارا بزنس ٹھپ ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا ہمارا. تو جس فیکٹری میں مولانا ٹائپ کے لوگ تیار ہوتے ہیں، اس فیکٹری کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدرسہ. مدرسہ کہا جاتا ہے. تو اگر اس مولوی کی ویلیو ہے تو مدرسے کی بھی ویلیو ہے. اس مولوی کو آپ معاشرے کا بیکار آدمی سمجھ رہے ہو. لوگ پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا کا کام ہے جنازہ پڑھانا، نکاح پڑھانا اور مردوں کو نہلانا، یہ سب 2-4 کام ہے. وہ تو نکاح تو ایک دفعہ پڑھا، وہ بھی کورٹ سے بھی پڑھوا لیتے ہیں. اگر مولوی نہ ہو تو عدالت چلے جائیں گے لوگ. تو میں آج آپ کے سامنے مختصراً عرض کروں گا کہ دنیا میں اگر سب سے قیمتی چیز اگر مارکیٹ میں ہے تو وہ کیا ہے؟ مولوی. سمجھتے ہو؟ دنیا میں سب سے قیمتی فیکٹری وہ ہے جس فیکٹری میں کون تیار ہو رہا ہے؟ مولوی. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب بہت بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے. دعویٰ میڈیکل کالجز سے بھی زیادہ قیمتی دینی مدرسے. جس فیکٹری میں انجینئر تیار ہو رہے ہیں، ڈاکٹر تیار ہو رہے ہیں، سائنٹسٹ تیار ہو رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ ویلیو کس فیکٹری کی ہے؟ جہاں ہم اور آپ جیسے، معذرت کے ساتھ میں تو خیر فضول آدمی ہوں، لیکن لوگوں کی نظر میں آپ جیسے فضول مولانا ٹائپ کے لوگ تیار ہو رہے ہیں جو نہ علاج کر سکتے ہیں، جن چڑیل بھوت بھی نہیں بگا سکتے، وہ خود ہی بھاگتا ہے. بتا دوں میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے بیچارے. تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں سب سے قیمتی جگہ اور سب سے قیمتی لوگ. تو اس کے 2 دلائل ہیں. آپ کو پتا ہے there are 2 types of دلائل. دلیل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک کو عقلی کہا جاتا ہے، ایک کو نقلی. سے وہ نقلی نہیں، نقل جس کو ہم قرآن و سنت سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایک کو کہا جاتا ہے عقل. تو میں پہلے ایک عقلی دلیل دوں گا اور اس کے بعد نقلی. دیکھو ایک بات مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کسی کو یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ جس نے کبھی حلوہ نہ کھایا ہو، ہم مولانا ہیں تو مثال حلوے کی زیادہ مناسب نہیں، حلوہ جس نے کبھی نہ کھایا ہو، آپ اسے اگر مثال دو کہ حلوے میں لازمی جز وہ میٹھا ہے، اگر اس میں چینی نہیں ہے تو وہ حلوہ کسی کام کا نہیں ہے. حالانکہ حلوے میں چینی کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں نا. اگر صرف چینی ہو تو وہ تو چینی ہے، وہ حلوہ تھوڑی ہے. اب آپ کسی بندے کو سمجھا رہے ہو کہ یار حلوہ اس وقت تک بنتا نہیں ہے جب تک اس میں چینی مٹھاس نہ ڈالی جائے، چاہے شہد کی ہو، گڑ کی ہو، چینی کی ہو. وہ اگلا کہہ رہا ہے یار میں یہ بات مانتا نہیں، کیونکہ اس میں آپ نے بادام ڈال دیا، پستے ڈال دیے، گاجر کا مربع گاجر ڈال دی، اور کدو ڈال دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیا. اتنی ساری چیزیں ڈال دی تو بس حلوہ بن گیا نا، میٹھے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ کہو گے اس میں جب تک میٹھا نہیں ڈلے گا وہ حلوہ نہیں، اس میں ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا. کچھ نہ ڈالو ان چیزوں میں سے یار، خالی آٹا ہو اس کو پکا کے اس میں چینی ڈال دو، وہ حلوے کا ٹیسٹ پیدا ہو جائے گا اس میں. تو اس کے لیے آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے کہ بھائی چینی بہت مزے کی ہوتی ہے، حلوے کا لازمی جز چینی ہے. بھائی وہ کہے گا میں نہیں مانتا لازمی جز ہے. تو اتنی لمبی ڈیٹیل بیان کرنے سے بہتر ہے کہ اسے ایک ایسا حلوہ کھلا دو جس میں سارے لوازمات، بادام، پستہ، اخروٹ، ساری چیزیں پڑی ہوئی ہوں، چینی نہ ہو. اور ایک ایسا حلوہ کھلا دو جس میں اتنے لوازمات نہ ہو لیکن چینی ہو. کھا کے فوراً بتا دے گا کہ یہ فرق ہے چینی ڈلنے سے اور نہ ڈلنے سے، یہ فرق آتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بالکل اسی طرح ایک معاشرہ ایسا ہے جہاں ڈاکٹروں کا پستہ بھی پڑا ہوا ہے، اس معاشرے میں بڑے بڑے سائنسدان بھی ہیں، اس معاشرے میں بڑی بڑی شخصیات ہیں. مولانا اس معاشرے کے پاس نہیں ہے. اور ایک معاشرہ ایسا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے مولوی کے سوا. آپ ان دونوں معاشروں میں فرق دیکھو تو آپ کو مولوی کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا. گورے کے پاس بہترین سائنسدان ہے یا نہیں ہے؟
ہم سے اچھے سائنٹسٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ گورے کے پاس ڈاکٹر ہم سے اچھے ہیں یا خراب ڈاکٹر ہیں؟ بتاؤ. ہمارے تو سارے پردے وہاں جاتے ہیں. ہر چیز میں گورا ہم سے آگے ہے کہ رنگ ہم سے اچھا ہے. ایک صاحب کہنے لگے آپ گورے کی اتنی برائی کرتے ہو, گورے میں ساری چیزیں بری تھوڑی ہیں. میں نے کہا نہیں, ساری کب کم نکالو. نے کہا مثلا میں نے کہا گورا ہے تو ہم گورے نہیں, یہ اچھی چیز ہے اس کے اندر, کیا خیال ہے؟ تو ساری چیزیں بری تھوڑی ہیں. رنگ ہم سے اچھا, صحتیں ہم سے اچھی. ریٹائرمنٹ کی عمر 80 سال کر دی ہے انہوں نے. ہمارے ہاں 40 میں ریٹائر قدرت کی طرف سے ہو جاتا ہے, گورنمنٹ 60 سال تک گھسیٹتی ہے اس کو. 40 میں 4 شادیوں پر بیان اچھا لگتا ہے بس, سمجھ رہے ہو, باقی جذبہ نہیں پیدا ہوتا. باتیں سنتا ہے یا زبردست مفتی صاحب ہیں 4 شادیوں پر بیان کرتے ہیں بس, اس سے آگے نہیں بڑھتے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جس معاشرے میں ساری دنیا کی ساری نعمتیں ہیں اس معاشرے کے پاس مولوی نہیں, اور ہمارے پاس کیا ہے؟ علماء ہمارے معاشرے میں. تو دونوں معاشروں کا فرق کر کے دیکھ لو تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ حلوے میں جتنی ضروری چینی ہے نا, اس سے زیادہ ضروری کسی معاشرے میں مولوی کا ہونا ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی کیا باتیں پھینکتے جا رہے ہو, کیا ہمارے معاشرے اور اس معاشرے میں وہ اتنا اچھا معاشرہ, اتنی اچھی سڑکیں, اتنی گوری چٹی پولیس کو دیکھ کے آدمی کا دل چاہتا ہے ویسی گرفتاری دے دے گا. ایسے ہینڈسم اسمارٹ پولیس ہوتی ہے نا, اتنے اچھے اخلاق, تھینک یو سے بات شروع کرتے ہیں اور تھینک یو پہ ختم کرتے. ہمارے یہاں گالیوں سے بات اسٹارٹ ہوتی ہے, بیچ میں بھی گالی, اور جیسے وظیفہ ہوتا ہے نا اول آخر درود شریف اور درگاہ بزرگ بتا رہے ہوتے, ہمارے یہاں اس کا الٹ ہوتا ہے, بات کرنے سے پہلے گالی, بیچ میں گالی اور آخر میں گالی. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب کس قسم کی باتیں کر رہے ہو آپ اپنے معاشرے کو اس معاشرے سے کمپیئر کر رہے ہو. اتنا اچھا معاشرہ, اتنا اچھا معاشرہ اگر ہے تو بھائی میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ ڈپریشن اور خودکشی کے سب سے زیادہ مریض اس معاشرے میں ہیں. ڈپریشن کی جو اسباب ہے نا وہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ہیں, پھر بھی ڈپریشن کا شکار نہیں. ان کے پاس ٹینشن اور ڈپریشن کا کوئی سبب نہیں ہے, پھر بھی سب سے زیادہ مریض ڈپریشن کے ہیں وہاں پہ. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس مارکیٹ میں ہر چیز اویلیبل ہے, مولوی ان کے پاس مارکیٹ میں نہیں ہے. آپ کہہ رہے کیا مولوی لگا کے رکھا ہوا ہے بھائی, آپ مولوی نہیں ہے, ڈپریشن کا مولوی سے کیا؟ مولوی صاحب کو ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں. کبھی آج تک کسی دیکھا مولوی صاحب کلینک کھول کے بیٹھے ہو, ڈپریشن کی دوائیں ہمارے یہاں مناسب ریٹ پہ دستیاب ہیں بھائی. وہ تو اور ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں, جہنم آخرت ڈرا کے نا. وہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, بیان کے دوران کہنے لگے 3 آدمی جہنم میں جائیں گے. مولوی صاحب کو جب غصہ آتا ہے نا تو سامنے والے پہ بھی فتوا لگا دیتے ہیں. تو مولوی صاحب بتاتے ہیں ایک وہ جو سود کھاتا ہے, دوسرا وہ جو نماز نہیں پڑھتا, تیسرا بھی کہنے والے ہوتے. ایک صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب پہلے ایک میری بات سن لیں, مسئلہ بتاتے ہیں. مولوی صاحب غصہ آتا ہے, بیٹھ پہلے بات تو مکمل کرنے دے. پھر کہتے ہیں ایک آدمی جو سود کھاتا ہے, دوسرا وہ جہنم میں جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا, تیسرا پھر وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے کہا تیسرا یہ جائے گا. تیسرا تو فتوی بھی لگ جاتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس معاشرے میں مولوی نہیں ہے, اول تو میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, میں تو اس معاشرے کو بھی دیکھ کے آیا, میں نے سروے کیا ہے. وہاں سب ہمارے ہاں نزلہ زکام کھانسی کے پیشنٹ سب سے زیادہ ہیں. آپ کلینک میں جائیں گے نا تو آپ کو ہر دوسرا آدمی کھانستا ہوا نظر آ رہا ہو. کسی کی ناک بہ رہی ہے, کوئی کھانس رہا ہے, کسی کے پیٹ میں درد ہے. یہ پیشنٹ یہاں سب سے زیادہ. انگریزوں میں آپ کو زکام والا, پیٹ کے درد والا میں نے نہیں دیکھا تھا. مسئلہ ہوتے ہوں گے کہیں کسی گاؤں دیہات میں, ہر لحاظ سے فٹ فاٹ. وہاں کلینک آباد ہے, ٹینشن, اسٹریس, ڈپریشن. آدمی حیران ہوتا ہے, یار تمہارے پاس ڈپریشن کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تمہارا جتنی بجلی استعمال کرو اتنا بل آ جاتا ہے. کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو یہ سوچ کے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. کوئی جراثیم ہی نہیں ہے, روڈ صاف ہے, نہ پان کی پیک, نہ گٹکا, نہ تمباکو, نہ نسوار, کچھ بھی کوئی گندگی نظر نہیں آتی. ہر آدمی تمیز سے بات کر رہا ہے, نہ گالی دے رہا ہے, نہ جب
جتنے کی چیز خریدی اتنے پیسے مانگے گا, نہ جھوٹ بول رہا ہے, پولیس بلا وجہ گرفتار بھی نہیں کر رہی ہے آپ کو, گرفتار بھی اتنے خوشی سے کر رہی ہے, آدمی کہتے ہیں ویسے ہی بتا دیتے یار ہم آ جاتے ہیں آپ کے پاس, اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا تھی, آپ ہمیں لینے کیوں آئے؟ تو بتاؤ ٹینشن کی کوئی چیز ہے؟ پاکستانی کو وہاں جا کے ٹینشن شروع ہو جائے کہ یار بہت دنوں سے ٹینشن نہیں دیکھی ہم نے, کوئی سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں, کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا, انصاف ہے, ہر چیز صحیح ہو کے بھی یہ کیا فالٹ ہے معاشرے میں کہ لوگ کھمبوں سے لٹک رہے ہیں. وہاں کوئی بڑی اونچی جگہ ہو نا جس میں خطرہ ہو کہ کوئی چڑھ کے نیچے چھلانگ لگا کے مر سکتا ہے, ان جگہوں پہ باڑ لگا دیتی ہے گورنمنٹ, کچھ بندے لوگ صبح شام وہاں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ہم الٹے لٹک کے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم سر کے بل گرنا پسند فرمائیں گے یا ٹانگوں کے بل گرنا پسند فرمائیں گے. ویب سائٹس بن گئی ہیں, آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے, جس چیز لوگ چاہتے ہیں, تاجر اسی کو کیش کرانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ایک پاکستانی جا رہا تھا کسی چائنیز کے ساتھ, پاکستانی تاجر تھا, اس کو پتا ہے یار جس چیز کا موسم ہے وہ چیز مارکیٹ میں بکتی ہے, تو چائنا والے ہر چیز کھا لیتے ہیں. چائنا والے کی ناک پہ مچھر آگے بیٹھا, اس نے پکڑ کے کھا لیا, ہم کے لیے تو یہ سب حلال ہے. اب پاکستانی کی ناک پہ جیسی مچھر آگے بیٹھا, اس نے پکڑ کے بولا کتنے کا خریدے گا؟ اس نے کہا چلو یہاں اس کا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں. تو جیسے تاجر ہر وقت اس جستجو میں رہتا ہے کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے, ایسے ہی وہاں ویب سائٹس بن چکی ہیں کہ آپ نے اگر خودکشی کرنی ہے تو آئیے ہم آپ کو خودکشی کا آسان راستہ بتاتے ہیں. آپ نے اکیلے مرنا ہے یا کسی گرل فرینڈ کے ساتھ یا بوائے فرینڈ کے ساتھ یا 2-4 بندے آپ جیسی ٹینشن والے سیم باجماعت جانا چاہتے ہیں, انفرادی جانا چاہتے ہیں, گیس بم پھٹنے سے ہلاک ہونا چاہتے ہیں, کرنٹ لگنے سے ہلاک ہونا چاہتے ہیں, یا گاڑی کے اندر گیس چھوڑ کے ہلاک ہونا چاہتے ہیں, پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد بکنگ چل رہی ہے, پیسے لیتے ہیں اس کے. آپ اس پہ ہنس رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو یار کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ حقیقت ہے. دنیا میں جتنا ترقی یافتہ ملک ہوگا اس میں ڈپریشن, خودکشی کا ریشو اتنا ہی زیادہ ہے. آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے کم ڈپریشن یعنی اسباب ڈپریشن کے, دنیا میں سب سے زیادہ معاشی لحاظ سے خوشحال ملک سویڈن سمجھا جاتا ہے. بے روزگاروں کو الگ سے اناؤنس کیا جا رہا ہے. سویڈن میں اگر آپ جاؤ گے آپ کو دنیا وہاں سویڈن میں ہر چیز ملے گی, ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ملے گی, کوئی چیز نہیں. آدمی کہے یار کس چیز کی ٹینشن لو گے؟ پاکستانی اتنا پریشان ہوتا ہے یار جتنی بجلی استعمال کی اتفاق سے اتنا ہی بل آیا. حیرت, اگر بل جمع کرانے کے پیسے نہیں ہیں بجلی پھر بھی نہیں کٹے گی. آپ بے روزگار ہیں, آپ کو گورنمنٹ خود پیسے دینا شروع کر دے گی. چیزیں صاف ستھری, کھا کے بیمار نہیں ہوتے, جو دوا پہ لکھا ہوا وہی دوا اندر ہوگی. حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ عجیب, میں تو بولتے بھی ڈپریشن ہو رہی ہے مجھے تو یہاں رہتے ہیں. سڑک پہ ٹریفک جیم نظر نہیں آئے گا, ہر آدمی اپنی لائن میں چل رہا ہے, ہر آدمی اپنی لائن. جو سلو گاڑی میں جو چل رہے ہیں وہ بالکل لیفٹ سائڈ پہ, جو رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ مجھے معلوم نہیں ابھی وہاں ڈرائیونگ کیا ہے. فاسٹ ٹریک پہ جو چل رہا ہے وہ بالکل فاسٹ ٹریک پہ چل رہا ہے. ہمارے آپ کو پتا ہے گدا گاڑی والا فاسٹ ٹریک پہ چل رہا ہوگا, اسپورٹ کار والا گلیوں سے گاڑی نکال رہا ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ہارن پہ دباتے رہو اس کو, وہ ہٹاتا ہے الٹا غصے سے پیچھے مڑ کے دیکھے گا آپ کو, یار کیوں بار بار ہارن بجا رہے ہو. ان ملکوں میں سب سے پہلے نمبر پر جس میں ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سویڈن. خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ کہاں ہے دنیا میں؟ سویڈن. سب سے زیادہ ریشو کہاں ہے؟ سویڈن میں. بھائی آدمی حیران ہوتا ہے یار تم تو سب کچھ صحیح چل رہا ہے تمہارا, تم کیوں اٹھ رہے ہو یار؟ یہاں رہنے کے لیے تو لوگ آتے ہیں پاکستان سے. کبھی آپ میں سے سب کو اگر سویڈن کا ویزا مل جائے نا, میرا خیال ہے بیان آدھا چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے آپ لوگ. یار ہم جا رہے ہیں سویڈن, جا رہے ہیں, ٹکٹ کٹا میں سویڈن جاؤں, لوگ یہ باتیں شروع کر دیں گے. لیکن جو وہاں کا مقامی آدمی ہے تو کون سی چیز ایسی ہے بھائی جو اس کے پاس نہیں ہے؟ دیکھو ڈاکٹر کسی کی باڈی کا ٹیسٹ کرتا ہے,
ایک آدمی مسلسل بیمار ہو رہا ہے, ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ کر دیے, یار ہر چیز صحیح ہے, اس کی کمبخت بیمار کیوں ہو رہا ہے؟ پتا چلا جی آئرن کی کمی ہے. ڈاکٹر ایک اندازہ لگائے گا, یار آئرن کا مسئلے کی وجہ سے دوسرے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور تو اس میں سب کچھ فٹ فاٹ ہے. تو میرے بھائی دنیا کی ہر نعمت ہے, ہر قسم کا بندہ مارکیٹ میں سویڈن کی آپ کو ملے گا. نہیں ملے گا تو کیا نہیں ملے گا؟ انگریزوں میں مولوی نہیں ہوتے. تو نہیں ہوتے مولوی. اور ہمارے ہاں ڈپریشن کے سارے اسباب ہیں, پھر بھی وہ ڈپریشن نہیں ہے. کیوں؟ معاشرے میں کیا ہے؟ مولوی. اگر اس کو نکال دو گے نا تو ہم اس سے زیادہ خودکشیاں کریں گے جو وہ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو پھر خودکشیوں کا ریشو ان سے زیادہ ہوگا, کیونکہ ہمارے ہاں تو خودکشی کا ہر سبب موجود ہے. جس کی 3-4 ہو تو گیا کام سے, وہ تو مر گیا ویسے. حقیقت ہے. تو سویڈن کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک جو سمجھا جاتا ہے وہ جاپان. کسی چیز پہ لکھا ہو میڈ ان پاکستان, ایک پہ لکھا ہے میڈ ان امریکہ, ایک پہ لکھا ہے میڈ ان سویڈن, ایک پہ لکھا ہے کچھ بھی لکھا ہوا ہے, ایک پہ لکھا ہے میڈ ان جاپان. قیمتیں سب کی ایک جیسی ہو تو آنکھ بند کر کے کس چیز کو لوگے؟ میڈ ان جاپان. جاپانی جو چیز بناتا ہے سب سے زیادہ پائیدار, لیکن بنانے والا پائیدار نہیں ہوتا. اس کے بارے میں خود جیپنیز کہتے ہیں کہ ذرا سی اس کو ٹینشن ہوئی اور خودکشی کی طرف گیا. جاپان کی بنی ہوئی چیزوں کی آپ گارنٹی لے سکتے ہو, خود جاپان والے کی گارنٹی نہیں لے سکتے. ہمارے ایک ریلیٹیو جاپان سے آئے, انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ, اگر ہمارے ہاں میڈیکل کالج میں ایک بچہ پڑھتا ہے, کسی ماں کا بچہ, بلکہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے 1 نمبر سے رہ گیا ہو, ماں نے بڑی امیدیں کی تھی میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گی, اور بچہ 1 نمبر سے کیا ہو گیا؟ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے رہ گیا. تو مجھے کہنے لگے بتاؤ پاکستانی ماں کیا کرے گی؟ میں نے کہا 3-4 رکھ کے تھپڑ لگائے. بچہ قابو میں آئے تو بچے کا باپ تو ہے نا, اس کو صلواتیں سنائیں گے. تمہاری لاڈ پیار کا نتیجہ یہ, تم نے سختی نہیں کی, یا سختی کی ہے تو بیجا سختی کی ہے. وہ اس طرح اپنا غصہ پورا کر کے لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جاپان میں ایسا نہیں ہے. جاپان میں اگر ماں اپنے بیٹے کو پڑھائے اور 1 نمبر سے رہ گیا تو وہ کہاں جائے گی؟ خودکشی کرے گی. زیادہ امکان اس بات کا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ جاپانی کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, جاپان میں مولوی نہیں ہے. اور ہوتے بھی تو کتنے عجیب سے ہوتے, تو کر کے شکر ہے نہیں, کتنے عجیب سے مولوی ہوتے ہیں نا. نکاح پڑا ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس طرح کا نکاح ہوگا. وہ چائنا والا لطیفہ سنا ہے آپ لوگوں نے, کئی بار سنا چکا ہوں. ایک آدمی اپنے کسی چائنیز دوست کی عیادت کے لیے گیا. اس چائنیز کی آکسیجن لگی ہوئی تھی, آکسیجن پائپ نیچے سے گزر رہا تھا. یہ قریب جا کے کھڑا ہو گیا, پاکستانی تھا, لاہور کا ہی ہوگا یہ. آپ لوگ لاہور کے ہیں تو لاہور ہی ہوگا. تو لاہور ہی چلا گیا اپنے چائنیز دوست کی عیادت کے لیے. قریب گیا ہے تو جیسے ہی گیا اس چائنیز نے چیخنا شروع کیا, کرتے کرتے چیختے چیختے مر گیا. اس نے کہا یار میرے دوست نے نا مرتے ہوئے کوئی خاص وصیت کی ہے, کیونکہ جیسے ہی میں آیا ہوں کھڑا ہوا اس کے پاس, اس نے کچھ بولا اور مر گیا, تو ان الفاظ کو یاد کر لو, آخری وقت میں اس نے مجھے کچھ وصیت کی ہے. تو اس نے وہ الفاظ نا ذہن میں رکھ کے یاد کر کے چائنا گیا, ترجمہ کرا. بڑا خیال تھا اس کو میرے دوست نے کوئی جائیداد میرے نام کر دی ہوگی, یا کچھ کہہ دیا ہوگا, کوئی چائنا کا اس کو نیشنلٹی دے دو, کچھ تو بولا ہوگا نا. جب وہاں گیا تو اس کا ترجمہ کروایا تو ترجمہ بنتا تھا الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے یہ ہٹایا نہیں, پڑا ہوا ہے نا, سن رہا اس کی وصیت. تو اتنی عجیب زبان ہے, کیا کی بات کی. خیر
تو خودکشی کا ریشو دنیا میں دوسرے نمبر پہ زیادہ کہاں ہے؟ حالانکہ یار تم تو اتنی پائیدار قوم ہے، 1 نمبر قوم ہے، 2 نمبر ہی نہیں ہے، اس میں جھوٹ نہیں بولتے، کردار کے ہر لحاظ سے چیز. وجہ کیا ہے؟ ایک چیز جیسے ڈاکٹر میں نے بتایا نا سب چیزیں ٹھیک ہے، آئرن کی کمی، تو ڈاکٹر کہے گا یار پھر یہی مسئلہ ہوگا، اس کی اگرچہ وجہ سمجھ میں نہ آئے لیکن کہے گا یار باقی تو سب سیٹ ہے، ہو سکتا ہے آئرن کی کمی میں یہ سائیڈ افیکٹ ہو تو آئرن کے کیپسول کھاؤ. ہم سویڈن والوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کے ہاں خودکشیاں ختم ہو جائیں، اپنے آپ دینی مدرسے بناؤ، درس نظامی لے کر جاؤ، مولوی پیدا کرنا شروع کر دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں یہ بات تو کھوپڑی میں آ گئی، اور چیزیں بتاتا ہوں معاشرے کے فالٹ کیا ہے جہاں مولوی نہیں، بہت سارے فالٹ ہیں. تھینک یو سے بات شروع کرتے ہیں، تھینک یو سے ختم. اخلاق بہت اچھے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ہاں گالیوں سے بات شروع ہو رہی ہے، بیچ میں بھی احتیاطاً 2-4 گالیاں اور اینڈ میں بھی بالآخر گالیاں. لیکن ان کے اخلاق اتنے اچھے ہو کے بھی، انسانیت کی خدمت کا اتنا جذبہ ہو کے بھی، جو سب سے قریبی انسان ہے آپ کا باپ اور آپ کی ماں، اس کو بڑھاپے میں گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس ہمارے والا گالیاں دے کے بھی اپنے باپ کو کہاں رکھتا ہے؟ اپنی عزت سمجھتا ہے، بڑھاپے میں اس کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ یہاں یورپ میں اتنے اچھے اخلاق ہیں شوہروں کے، اپنی گورے اپنی بیویوں سے اتنے اچھے اخلاق سے بات، مار دھاڑ کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اور پاکستان میں دیکھو بڑا گالیاں اور تیری ایسی اور تیرا بھائی بھی ایسا، اور جو ہے نا وہ اس کو باپ کو گالیاں، اور سب چل رہا ہوتا ہے. میں نے کہا محترمہ مجھے ایک بات بتاؤ، یہاں کا شوہر اپنی بیوی پہ کتنا خرچ کرتا ہے؟ خرچہ تو کچھ بھی نہیں. عورت اپنی چائے بھی اپنے خرچے پہ بنا کے پیے گی، شوہر اپنی چائے بھی اپنے خرچے. بس میں جائیں گے نا میاں بیوی، بیوی اپنا ٹکٹ خریدے گی، میاں اپنا ٹکٹ. میں نے ان سے کہا اگر میری بیوی، میرے 3 گھر ہیں، میں نے کہا اگر میری بیوی مجھے کہے کہ آپ صبح شام تھینک یو کیا کریں، ٹھیک ہے نا، اس کے بدلے میں اپنا خرچہ میں خود اٹھاؤں گی، آپ اپنا خرچہ خود، گھر کا آدھا کرایہ میں دوں گی، آدھا آپ. میں نے کہا میں تھینک یو کی تصویر لے کے بیٹھ جاؤں گا. صرف فری پھوکٹ کے تھینک یو کا کیا فائدہ یار؟ ہے بھائی، ذمہ داری دھیلے کی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو، 5 روپے بیوی پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو تھینک یو بھی تو ہوگا. ہمارے یہاں پھڈا ہوتا ہے اس میں کمبخت گیس کا بل 6 مہینے سے آیا ہے، تو شادی کے وقت تو بڑی باتیں کرتا تھا، یہ تیرا باپ دے گا گیس کا بل، تو تھینک یو سے کہے گی 6 مہینے کا گیس کا بل دو. بولو نا. بچے تو مفتی طارق مسعود کا بیان سن کے لگاتار 15 بچے پیدا کر دیے، ان کا خرچہ تیرا باپ اٹھائے گا. عورت اس طرح بات کرے گی نا، یا وہ کہے گی تھینک یو آپ نے مجھے 15 بچے عطا فرما دیے، اور اب آپ ایسا کیجیے کہ اگر ہو سکے تو ان کی فیس بھی دے دیجیے. اور آپ جواب میں کہیں گے ٹھیک ہے آدھی فیس تمہارا باپ دے گا، آدھی فیس میں دے گا. وہ کہے گی تھینک یو. جب کچھ کرنے درنے کا کوئی ذمہ داریاں ہی نہیں ہے، لڑائی کس بات کی بھائی؟ پھڈا تو وہاں ہوگا نا جہاں حقوق بھی ہوں، حقوق دے بھی رہے ہو، ان میں کمی بھی ہوتی ہے، کبھی اضافہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں انگریز ہم جس طرح عورت کو گھر دیتے ہیں، گیس بجلی کا بل دیتے ہیں، اس کے بچوں کی ساری بیٹیوں کی شادی نہ ہونے پر اکثر ماں ڈپریشن میں نہیں جاتی. کون ڈپریشن میں جاتا ہے؟ باپ. وہ اپنی رسپانسبلٹی ماں سے زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہاں بچے کے بارے میں ماننا کہ میرا بیٹا ہے، کس کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. ڈی این اے سے پکڑا جاتا ہے کہ یہ باپ ہے اس کا. نہیں آ رہی میرا غلط بات سمجھ میں؟ تو ایسے تھینک یو کا فری پھوکٹ کا کیا کرنا ہے یار؟ ہماری طرح حقوق اٹھا کے دکھاؤ عورت کے، ماں کے، بہنوں کے، بیٹیوں کے. ایک اکلوتا بھائی 6 بہنوں کو بھی پال رہا ہے، اپنی بیوی کو بھی پال رہا ہے، اپنی اولاد کو بھی پال رہا ہے، اپنی ماں کا بھی خیال، اپنے باپ کو بھی حج کرا رہا ہے. یہ ٹینشن اٹھا کے دیکھو، گالیاں نہ آئے نا منہ پہ، پھر تھینک یو بولو تو ہم اس تھینک یو کو 100 تھینک یو بولیں گے، اس تھینک یو کو ہم سلام کریں گے. ایسا کیا؟ ویمن رائٹس کا نام بہت ہے، خواتین کے حقوق. تو ابے تو اس کو گرل فرینڈ کیوں بنایا ہے؟ تو نے بیوی بنا کے اس کا خرچہ اٹھانا.
गर्ल फ्रेंड तो टिश्यू पेपर की तरह होती है भाई, इस्तेमाल करके फेंक दो, अय्याशी करो। गर्ल फ्रेंड का भाई आपका साला बनता है? अभी हजरत मौलाना असगर अली साहब, बहुत माजरत, ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, मुलाकात फरमा रहे थे, तारुफ करवा रहे थे कि ये मेरा साला है। इतनी तजवीज के साथ हजरत ने बताया ये मेरा साला है। अरे उनको पता था भाई वो साला क्या है, तमीज से तारुफ करवाओ। तो गर्लफ्रेंड का कोई भाई आपका ब्रदर निस्बती नहीं बनता, उसका बाप आपका ससुर नहीं बनता, उसका कोई रिश्ता नहीं है आपसे, उसकी मां आपकी सास नहीं बनती, कोई हुकूक ही नहीं है। बताओ, निकाह हमारे मुआशरे में, उनके मुआशरे में, हमारे मुआशरे में, हमारे मुआशरे में। लोग, मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, बहुत दफा दी है, जो गैर मुस्लिम है ना, जिनके पास मौलवी नहीं है, उनके अखलाक की मिसाल एयर होस्टिस के अखलाक की तरह है। आप एयर होस्टिस से जितनी मर्जी बदतमीजी करें, कुछ नहीं कहेगी। आप बटन दबाएं फौरन चाय आ जाएगी, बटन दबाएं फौरन कोल्ड ड्रिंक। जी सर क्या चाहिए आप बोले भाई मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, एक्सक्यूज मी सर, हालांकि आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन एक्सक्यूज मी सर अभी ला रही। कितने तमीज से होता है आदमी, कहता है कितने प्यारे अखलाक। लेकिन भाई जब इसी एयर होस्टिस के अब्बा इसको बुलाए, बटन पे पांव रख के खड़ा हो जाएगा, अगर फिर भी आती है, फिर मानूंगा कि भाई वाकई इसके अखलाक बोलो अच्छे। अक्सर एक वाकया मैं बयान करता हूँ, यहाँ भी बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मौलवी ना होने से माशरे में क्या तबाहियां और क्या खराबियां पैदा होती। हमारे एक दोस्त हैं कनाडा में, उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने वालिद को कराची से कनाडा बुला रहा हूं इलाज के लिए। समझते हो? मैंने कहा कराची में इलाज क्यों नहीं करवा रहे? इन्होंने कहा हमारे मुल्क में बूढ़ों की केयर नहीं होती, इलाज में नर्स भूल जाएगी, बेड़ा गलत हो जाएगा। ये कंट्री है, यहाँ पर बूढ़ों की बड़ी केयर होती है, बड़ा VIP इलाज होता है, जबरदस्त। हटो बच्चों किस्म का। वो तारीफ कर रहे थे उस माशरे की। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपके अब्बा की इतनी केयर जो नर्स यहाँ करेगी ना कनाडा के हॉस्पिटल में, उस नर्स से पूछना कि कराची में एक मुफ्ती साहब होते हैं, वो पूछ रहे थे कि अपने अब्बा की भी ऐसी केयर करती हो? नहीं वाली बात। अपने अब्बा को ओल्ड हाउस में क्यों जमा कराया तुमने? वहां कोई और औरत केयर कर रही हो। और मैंने कहा मोहतरम, आप चूंकि मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी हैं, आप में ये जज्बा है कि लाखों रुपए खर्च करके अपने बाप को के इलाज के लिए अपने खर्चे पे कराची से कहां बुला रहे हो? कनाडा। ये जज्बा उस नर्स में नहीं है जो आपके अब्बा का यहाँ इलाज कर रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं इसके। समझते हो कि नहीं समझते? उसमें इतना ज़र्फ नहीं है कि अपने बाप को अपने खर्चे पे एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेकर जाए। और मैंने कहा यहाँ जो नर्स आपके अब्बा के साथ आपके ख्याल में अच्छा सलूक नहीं करती, उससे बोलो कि क्या जैसी बदसलूकी मेरे अब्बा के साथ कर रही हो, तुम्हारे अब्बा बीमार हो जाए तो उनके साथ भी ऐसा ट्रीट करोगी? वो फौरन कहेगी ना 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 ना, मेरे अब्बा के कदमों में तो मैं क्या तलाश करूंगी? जन्नत। मुआशरे में मौलवी ना होने से वहां अब्बा मार्केट से क्या हो गए? पहले तो अब्बा ओल्ड हाउस में गए, फिर अब्बा मार्केट से ही स्टार्ट हो गए। लेकिन अब्बा है ही है। जिना इतना फैल गया कि बिन बाप के बच्चे पैदा हो गए। समझते हो? और बाप होने से और बाप ना होने से क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है आप कहो कि यार अब्बा हो गए तो क्या हो गया, हमारे अब्बा हैं तो क्या है, तो उनके नहीं होते तो सिंगल मदर तो क्या हो गया? अब्बा होने से बड़ा फर्क पड़ता है। अब्बा देखो, गधे का बाप होता है? बोलो ना, नहीं होता। लीगल बाप नहीं होता, इलीगल होता है। समझते हो? पापा नहीं होते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जब अपने गधे का तारुफ करवाते हो तो क्या इंट्रोडक्शन होता है? ये मेरा गधा है, बस। ज्यादा से ज्यादा एक गधी खड़ी भी होगी तो उसके बारे में बोलोगे ये इसकी माँ है, इससे ज्यादा कोई इंट्रोडक्शन होगा? ये बताओ कि ये इसका चचा है, ये वाला गधा, ये इसका मामू है, ये इसकी बहू है, ये इसका दामाद है, ये इसकी खाला है, ये इसकी फूफी है, तारुफ करवाओगे? लेकिन जब इंसान का तारुफ होता है, भाई ये वसीम भाई है, ये इनके मामू है, ये इनकी खाला है, ये इनकी भतीजी है, ये इनका भाई है, ये इनकी बहन है, ये इनकी
ممانی ہیں وغیرہ وغیرہ. فرق کیا ہے گدھے میں اور انسان میں؟ کیونکہ گدھے کا باپ نہیں ہوتا, انسان کا کیا ہوتا ہے؟ باپ. اور گدھے کا باپ کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ باپ کے بغیر تو کوئی پیدا نہیں ہوتا. وجہ اس کی ہے کہ گدھا گدھی کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا. رشتے زنا سے نہیں بنتے, رشتے کس سے بنتے ہیں؟ نکاح سے. جس معاشرے میں نکاح ہوگا وہاں باپ بھی ہوگا, وہاں چچا بھی ہوگا, وہاں تایا بھی ہوگا, وہاں بھتیجا بھی ہوگا, وہاں بھانجا بھی ہوگا, وہاں خالہ بھی ہوگی, وہاں بہن بھی ہوگی, وہاں بھائی بھی ہوگی, بھائی بھی ہوگا. جس معاشرے میں نکاح نہیں ہے وہاں سارے ماں کے علاوہ سارے رشتے ختم. مارکیٹ سے شارٹ, باپ شارٹ ہوا تو چچا بھی شارٹ, پھپھو بھی شارٹ, بھتیجی بھی شارٹ, سب ختم. بہو بھی شارٹ, کیونکہ بیٹے کی کوئی بیوی نہیں ہے تو بہو کہاں سے آئے گی؟ تو پھر ایسے معاشرے میں انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق ہوگا؟ گدھا بھی تو یہی ہوتا ہے, اس کا انٹروڈکشن, گدھے کا انٹروڈکشن ہوتا ہے کتنا ویٹ اٹھاتا ہے. جیسے حضرت ابھی بیان میں کہہ رہے تھے نا کہ انسان کی ایک مادی زندگی ہے اور ایک روحانی. اگر صرف مادے کی کوشش کرتے رہو گے تو آپ میں اور کٹے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. میں ایک دفعہ گیا کراچی میں نا, فارم ہاؤس بنے ہوئے, بقرعید کی قربانی کے لیے نا بڑے بڑے کٹے تیار ہوتے ہیں نا, جانور, بیل. میں وہاں گیا تو میں نے انٹرویو لیا ان سے. وہ 200 سال تک ان کو دیسی گھی پلایا جاتا ہے, ان کی ٹیمپریچر کو مینٹین رکھا جاتا ہے, وہ ایسے موٹے موٹے بیل بنتے ہیں, لاکھوں میں بکتے ہیں پھر وہ بقرعید. تو ہمارے ساتھ ایک باریک سا بھانجا تھا, میں نے کہا یار اس کو بھی باندھ لو, کتنے لوگ ہیں اس میں. ان کٹوں کی ویکسین بھی بر وقت ہوتی ہے, سمجھتے ہو, بھرائی ہوتی ہے ان میں, دیسی گھی کھلایا جاتا ہے, بیمار ہو جائیں تو میڈیسن ہے, ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں, ٹیمپریچر مینٹین. تو انسان کی لائف بھی اگر صرف اتنی ہو نا کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری باڈی صحیح کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہے, میرے جم جا کے ویٹ اٹھا کے تگڑا ہوتا جا رہا ہے, صرف اتنی زندگی کو اگر فوکس کرے گا, خواہشات کو پورا کرنے والی زندگی, تو انسان میں, گدھے میں, کٹے میں, گھوڑے میں, خچر میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کوئی فرق نہیں ہے. تو میڈیکل سائنس آپ کی باڈی کو صحیح کر دے گی. روحانیت, انسان انسان بنتا ہے مذہب سے, اسلام سے. اور اسلام کون سکھاتا ہے؟ علماء. جلدی سے میں بات کو بس سمیٹ کے ختم کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اب دیکھو اس معاشرے میں مولانا نہ ہونے سے کیا کیا نقصانات ہو گئے. ایک نقصان تو یہ ڈپریشن, اسٹریس کے مریض سب سے زیادہ. دوسرا نقصان کیا ہوا؟ جو رشتے سب سے قریبی تھے وہی سب سے دور کے بن گئے, وہ سب سے دور ہو گئے. باپ ہی مارکیٹ سے آہستہ آہستہ کیا ہو گیا؟ بغیر باپ کے اولادیں پیدا ہو رہی. جب باپ ہی نہیں ہے تو آپ نے سنا اوباما کی پھپھو آئی تھی ملاقات کے لیے,